السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی کثرت ہو۔ دعائیں پروردگار عالم کو بہت ہی پسند ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ اس کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اس کی بات سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، دعائیں عبادت کا مغز ہے۔ دعائیں مومن کے لیے ہتھیار ہیں۔ دعائیں اصل عبادت ہیں۔ اسی دعا کو استعمال حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ وقال رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اسی دعا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اسی دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ہتھیار بنایا۔ اسی دعا کو طائف کے سنگلاخ میدانوں میں محبوب رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار بنایا۔ بدر میں اسی دعا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ دعائیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دعائیں مانگنے میں کوتاہی مت کرو۔ لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوا۔ رب کو اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند ہیں۔ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبادہ ان العبد اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بہت غیرت مند ہے۔ اس کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اور دل سے نکلی ہوئی آہیں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ دعائیں کثرت سے کرو۔ مسجدوں میں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ گھروں کے اندر مصلی بچھا کر، نمازیں پڑھ کر، نفل پڑھ کر، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر، صلاۃ التوبہ پڑھ کر کثرت سے دعائیں کرو۔ گھروں کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں اپنے رب کے سامنے سجدے کر کے، نمازیں پڑھ کر، رو رو کر دعائیں کریں۔ بڑا کریم ہے وہ، بہت رحیم ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اس سے کثرت سے مانگو۔ وہ بولنے والوں، دعائیں مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں اس کو معلوم ہے۔ کل کائنات اس کی ہے، آسمان اس کا، زمین اس کی، بحر و بر اس کے، شجر و حجر اس کے، سب کچھ اس کا ہے۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ وہ اپنے مانگتے ہوئے
بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. کثرت سے مانگو، کوتاہی نہ کرو، مایوس نہ ہو، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو. اگر چل گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغم اور بھی ہیں. الہی تیری رحمت کا آسرا، تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا صدقہ، تیرے قہار و جبار ہونے کا آسرا مشکل آسان فرما دے. تیرے نبی علیہ السلام وہ سچا نبی مانتے ہیں. صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو کل کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے مقدس مانتے ہیں. ان کی قربانیوں کا صدقہ تو ہماری مشکل آسان فرما. الہی ہم نے تیرے سامنے سجدے کیے، تیرے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، تیرے کعبے کو اپنے جبینوں سے بسایا ہے. مشکل آسان فرما دے. الہی تیرے سامنے اپنے گنہگار ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں ناراض ہوتا ہوں. آقا امت محمدیہ کی مشکل آسان فرما دے. کل کائنات میں امن و امان کی ہوائیں چلا دے. مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. خاص طور سے شہر قدس کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. بلکتے ہوئے بچوں کی آہوں کا صدقہ، پردہ نشین ماں اور بہن بیٹیوں کے آنچل کا صدقہ، ان جوانوں کی جوانیوں کا صدقہ، ان کی بلبلاتی اور روتی ہوئی معصوم سی بچیوں کا صدقہ، تو امت مسلمہ کی مشکلیں آسان کر دے. کریم آقا تیرے علاوہ کون ہے جو ہماری سن سکتا ہے؟ ہم نے تجھ کو اپنا رب مانا، تیرے لاڈلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانا. معلوم ہے کہ ہم گنہگار، ہمارے رات کے خوب اندھیرے گناہوں میں گزرتے ہیں. دن کے اجالوں میں تجھ سے بغاوتیں کی، لیکن تو نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اس امت کے حال پر رحم فرما دے. شہر قدس، مسجد اقصی، اس کے مکینوں کی الہی حفاظتی نہیں عزتوں کے فیصلے فرما دے. کل کائنات میں امن قائم فرما. پوری دنیا کے اندر امن کی ہوائیں چلا دے. آقا انسان کو انسان بنا دے، اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. ان حالات میں بھی ہم نے تیرے در کو نہیں چھوڑا. ہم نے تیرے سامنے اپنی پیشانیاں ٹیکی ہیں. کریم آقا تو ہی مشکلیں آسان کرنے والا ہے. مشکلیں آسان فرما دے، رحم و کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اپنی نصرتیں ہم کو نصیب فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.